بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں و پردہ نشین ماں اور بہنوں، رمضان المبارک میں 4 کام بہت زیادہ کرنے کا ہے۔ چونکہ اس مبارک مہینے کا نام بھی 4 ہے۔ اس مہینے کو رحمت کا مہینہ کہا جاتا ہے، پہلا نام۔ دوسرا نام یہ مغفرت کا مہینہ، شہر رحمت اور شہر مغفرت۔ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور شہر غفران، شہر غفران بھی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کو شہر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 4 کام اس مہینے میں کرنے کا ہے۔ اس مہینے کا بھی 4 نام: شہر رحمت، شہر مغفرت، شہر غفران، شہر فرقان۔ تو 4 کام بہت زیادہ کرنے کا ہے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ نمبر 1، کلمے کا ورد بہت زیادہ کیا جائے، چونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ پورے دنیا کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک پلڑے پر رکھا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور پورا دنیا اوپر ہو جائے گا۔ اس لیے افضل الذکر کہا گیا ہے۔ سارے ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے، اتنا کثرت سے کیا جائے کہ رمضان المبارک کا ہمارا ایک وقت بھی خالی نہ جائے۔ اس کے لیے ہم چلتے پھرتے سوتے بیٹھتے، ہم تو چاہیں تو رمضان المبارک میں ایک دن میں 10,000 کم سے کم پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین کی تو کوئی گنتی نہیں رہی ہے۔ رمضان المبارک میں تو بزرگان دین نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت کلمے کا ورد رکھا ہے۔ غیر رمضان میں بھی لاکھوں لاکھ کلمہ پڑھیں، ان کا ایک وقت، ایک سانس خالی نہیں جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، چونکہ اسے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، قرآن پاک کا بھی نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تو ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک لے کے بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم چلتے پھرتے چاہیں تو قرآن کی جتنی سورتیں ہیں ہمیں یاد ہیں، ہم اس سورتوں کو بھی پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ ہم کلمے کا بہت زیادہ ورد رکھیں، بہت زیادہ، جتنا ہو سکے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھی پورا کلمہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر میں ہے کہ ہم استغفار کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ۔ اور اگر تیسرا کلمہ ہم پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ افضل الذکر ہے۔ تو یہ تو 2 کام ہوا۔ پہلا ہوا لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسرا استغفار۔ ہم استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ رمضان المبارک میں کوشش رہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ یہ اصل رمضان کا حق ہے۔ رمضان کا حق یہ ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھیں، رات میں نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور جو ہے تراویح پڑھیں، قیام اللیل رات میں جاری رہے، اور گناہوں سے بچتے رہیں۔
اور اکثر وقت میں ہم کلمہ اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اور تیسرا اور چوتھا نمبر جو ہے، تیسرا نمبر اللہ سے جنت مانگتے رہیں، اللہ سے جنت مانگتے رہیں، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے چھٹکارا مانگیں۔ یا اللہ تو جہنم سے ہمیں بچا، یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تو جنت دے، لیکن یہ مبارک مہینہ ہے، ہم جنت مانگتے ہیں اللہ، اور جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ جہنم سے ہمیں بچا لیجیے۔ یہ چار کام کثرت سے کریں، دعا میں جنت مانگنا اور جہنم سے چھٹکارا، چونکہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں تو ہمیں جہنم سے بچا لے گا، تو گویا یہ چار کام کثرت سے کریں، یاد رکھیں۔ نمبر 1 میں کلمہ کی کثرت، ہاں جتنا زیادہ ہو سکے، 10,000 20,000 50,000 اگر روزانہ ان گنت پڑھیں ہم، اور قرآن کی تلاوت کریں، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جتنی سورہ ہم کو زبانی یاد ہے اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں، استغفار کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، اور جنت مانگے خدا سے، یا اللہ تو جنت دے اور جہنم سے چھٹکارا۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج ہمارا ملک اس مہلک مرض میں مبتلا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، بہت بدترین حال ہے، اللہ ہمارا آزمائش کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کے بچے، بوڑھے، نوجوان سب بھی لگ رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، کنٹرول سے باہر ہے۔ جی خبروں میں دیکھتے ہیں، روح کانپ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ بے حد پریشان ہیں۔ میں بارہا بولتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا، ہم روئیں، گر گرائیں، یہ ہمارے اوپر ملک کے لوگوں کا حق ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ تو ہمیں بھی بچا، ہمارے ملک کے ایک ایک آدمی کو بچا لے۔ اے اللہ توبہ استغفار کرتے ہیں ہم، ہمارا بہت ہو گیا، اے اللہ اب تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی آخرت بھی بنائیں، دنیا بھی بنائیں، اور ہم جو ہے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یہ اللہ کا عذاب جو ہمارے پر آیا ہوا ہے تو ہم اس سے بھی چھٹکارا طلب کریں، اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت بڑا رحمان و رحیم ہے، بہت بڑا رحمان و رحیم ہے، ہمارے رونے، ہمارے گر گرانے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ یہ بیماری کو بھی اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ کے خیر و برکت سے اس بیماری کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔